اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش پر ایک چھوٹا سا مختصر سا بیان جاری کر رہا ہوں، جس میں ان کی شخصیت کا چند منٹوں میں احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ معزز سامعین، 9 نومبر 1870 عیسوی کو علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے، اور علامہ اقبال کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے یورپ کا سفر بھی کیا، ہندوستان کا سفر کیا، پورے ملک کا سفر کیا، اس کے علاوہ مڈل ایسٹ بھی گئے اور دنیا کے بہت سے ملکوں کا دورہ کیا۔ ان کا شمار ان شعراء میں ہوتا ہے جو 3 زبانوں کو جانتے تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ عربی بھی جانتے تھے، فارسی میں شاعری کیا، انہوں نے اردو میں شاعری کیا، اور بہترین انگلش میں ان کے مضامین موجود ہیں۔ وہ دنیا کے شاید ایسے شاعر ہیں، واحد شاعر ہیں جنہوں نے لاء کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ ہی واز بار ایٹ لاء۔ اتنی خصوصیات ہونے کی وجہ سے ہی شاید علامہ اقبال کو پوری دنیا میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ نہ جانے کتنی پی ایچ ڈیز ان کے اوپر ہوئی ہیں، ہزاروں مقالے لکھے گئے ہیں، اور کئی ہزار کتابیں ان کے اوپر لکھی گئی ہیں۔ ان کی شاعری کا ترجمہ نہ جانے کتنی زبانوں میں ہوا ہے، دنیا کی ہر بڑی زبان میں ان کی شاعری کا ترجمہ ہوا ہے۔ معزز سامعین، علامہ اقبال کی اگر شخصیت پہ غور کیا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ علامہ اقبال اسلامی شاعر بھی تھے، فلسفے کی بھی شاعر تھے، سیاسی شاعر بھی تھے، تاریخ پہ بھی بہترین نگاہ تھی ان کی، فلسفہ وہ جانتے تھے، اور وہ ان لوگوں میں تھے جن کی پوری زندگی قربانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ علامہ اقبال نے یورپ سے پی ایچ ڈی کی، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی فلسفے میں، یعنی فلسفی میں پی ایچ ڈی کی انہوں نے، اور انگلینڈ سے بار ایٹ لاء کیا۔ ان کے مقالے یعنی پی ایچ ڈی کے اوپر ان کو گولڈ میڈل دیا گیا۔ اس کے بعد جب علامہ اقبال ہندوستان واپس لوٹے اور لاہور پہنچے تو وہاں گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا گیا، اور وہاں کے کالج میں ان کو پروفیسری آفر کی گئی، اور وہاں وہ پروفیسر ہوئے۔ چونکہ میرا تعلق شعبہ قانون سے ہے، میں قانون فیکلٹی کا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ڈین ہوں، اس لیے میں تھوڑی سی فوکس ان کی اس علمی قابلیت کی طرف کروں گا جو بحیثیت قانون داں، بحیثیت وکیل، بحیثیت بیرسٹر انہوں نے کی تھی۔ دیکھیے، جہاں تک علامہ اقبال کا تعلق ہے، ہم کو ہزاروں سیمینار ملیں گے جو ان کی شاعری کے اوپر ہوئے ہیں، ان کے فلسفے کے اوپر ہوئے ہیں، لیکن شاید ہی کوئی ایسا ویبینار یا سیمینار یا کانفرنس قانون کے تعلق سے ہوئی ہے۔ میں نے 7 نومبر 2020 کو قانون فیکلٹی میں ایک ویبینار، قومی ویبینار کا انعقاد کیا، جس میں علامہ اقبال کے اوپر ایک بہترین نگاہ رکھنے والے، بہترین مطالعہ کرنے والے پروفیسر عبدالحق صاحب، پروفیسر ایمیریٹس دہلی یونیورسٹی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، اور اس میں پروفیسر سعود علم قاسمی، سابق ڈین فیکلٹی آف تھیالوجی نے بطور مقرر خاص حصہ لیا۔ عائشہ سمدانی MBBS کی اسٹوڈنٹ نے طلباء اور طالبات کی نمائندگی کی۔ میں نے جب عبدالحق صاحب سے یہ کہا کہ آپ کو اس پہ بولنا ہے، ان کی قانونی خدمات پر بولنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ کئی نام سجیسٹ کیے، لیکن وہ دوسرے ملکوں کے تھے۔ میں نے کہا میرے لیے مشکل ہے کہ میں وہاں تک جاؤں، آپ ہی اس کے اوپر روشنی ڈالیے۔ تو انہوں نے یہ بات آن ریکارڈ کہی، یعنی 6 نومبر 2020 کو جب رات میں ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شکیل سمدانی صاحب، میں نے سینکڑوں نہیں ہزاروں سیمینار دیکھے ہیں،
سینکڑوں سیمینار اٹینڈ کیا ہے، نہ جانے کتنے مقالات لکھے ہیں، پڑھے ہیں، بولے ہیں، لیکن آج شاید پورے دنیا میں پہلا سیمینار یا ویبینار آج کل وہ کہا جا رہا ہے، وہ علامہ اقبال کی علمی یعنی قانونی فلسفی کے اوپر ہے۔ اس ویبینار کا ٹاپک تھا لیگل فلسفی آف سر محمد اقبال، یعنی علامہ اقبال کی جو قانونی صلاحیتیں تھیں، جو قانونی نقطہ نظر تھا، قانون کے متعلق جو کچھ تھا اس کے اوپر تھا۔ معزز سامعین، میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ علامہ اقبال نے 1908 سے لے کے 1934 تک پریکٹس کی، لیکن چونکہ ان کی ہمہ جہت شخصیت تھی، بہت عمدہ پریکٹس تھی، بہت اچھے وکیل تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی بہت ساری ملی ذمہ داریاں تھیں، سماجی ذمہ داریاں تھیں، ملک کے لیے جد و جہد کرتے تھے، ملک کے عوام کے لیے جد و جہد کرتے تھے۔ اور اگر ان کی شاعری پہ آپ جائیں تو بچوں کے تعلق سے بھی ان کی شاعری ہے، بوڑھوں کے تعلق سے بھی ان کی شاعری ہے، اسلام کے تعلق سے بھی شاعری ہے، قرآن کے تعلق سے بھی شاعری ہے، خلفائے راشدین کے تعلق سے شاعری ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے شاعری ہے، طلباء علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام شاعری ہے، نوجوانوں کے نام شاعری ہے۔ ہندوستان کے لیے اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، وہ گلستان ہمارا، یہ اس جیسا نغمہ انہوں نے دیا ہے۔ تو ان کی شاعری اتنی زیادہ تھی، ان کی ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ تھی، ملٹی فیسیٹڈ پرسنالٹی تھی کہ ان کو بہت کم وقت اپنی وکالت کے لیے ملتا تھا۔ لیکن معزز ناظرین، معزز سامعین، آپ کو اس بات کو سن کے خوشی ہوگی کہ انہوں نے جو کارنامے انجام دیے ہیں بحیثیت لائر، وہ دنیا میں ان کو منفرد رکھتے ہیں۔ ان کے بہت سارے رپورٹڈ ججمنٹس ہیں، اور اس زمانے میں رپورٹڈ ججمنٹس نا کے برابر ہوتے تھے۔ ایک اور بات میں اس کو بتاؤں کہ بحیثیت وکیل وہ تھے ہی، چیف کورٹ آف لاہور میں پریکٹس کرتے تھے، لیکن جب ان کو نوکری مل گئی تو یہ ہوا کہ نوکری کی ظاہر ہے کہ آپ کو پروفیسر وہاں بن گئے، فلسفے کے پروفیسر بن گئے، فلسفی کے۔ تو اب ان کے لیے مشکل آئی کہ چیف کورٹ میں کیسے پریکٹس کریں۔ چیف کورٹ کے جو ذمہ دار تھے وہ چاہتے تھے کہ علامہ اقبال وہاں پریکٹس کریں، اور پرنسپل جو کالج کے تھے جو کہ ایک کرسچن تھے، وہ چاہتے تھے کہ علامہ اقبال ان کے یہاں پروفیسری کریں اور فل ٹائم پروفیسر رہیں۔ بہرحال ایک دنیا کی تاریخ میں شاید میں لگا رہا ہوں، ظاہر ہے کہ پوری دنیا کی نگاہ نہیں ہے میری، نہ ساری عدالتوں پہ میں نے پڑھا ہے، شاید یہ پہلا واقعہ ہے جب برٹش حکومت نے سے ان لوگوں نے درخواست کیا چیف کورٹ نے کہ علامہ اقبال کو سروس کے ساتھ، پروفیسری کے ساتھ کورٹ میں پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جب وہ آئیں کورٹ میں اسی وقت ان کے مقدمات پیش کریں۔ معزز ناظرین، آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی، وکلا صاحبان خاص طور سے خوش ہوں، جج صاحبان، اللہ سے تعلق رکھنے والے خوش ہوں کہ علامہ اقبال کو برٹش گورنمنٹ نے یہ اجازت دی کہ صبح کے وقت یعنی دوپہر تک وہ کالج میں پروسیڈ کریں گے، اور اس کے بعد جس وقت وہ عدالت میں آئیں گے اس وقت ان کے مقدمات پیش ہوں گے۔ معزز ناظرین، یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ایک ہندوستانی کے لیے کی گئی کہ جب وہ ہندوستانی یعنی سر محمد اقبال عدالت میں آئیں گے اسی وقت ان کے مقدمات پیش ہوں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ آج کے سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے بڑے بڑے وکلاء کے لیے بھی یہ مراد حاصل تھی جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اس زمانے میں مراد حاصل ہوئی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے اسی غربت میں نام پیدا کیا۔ وہ چاہتے تو لاکھوں نہیں کروڑ روپے کما سکتے تھے۔ ان کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پروفیسری پیش کی گئی، ان کو کئی جگہ پروفیسر بنانے کا آفر تھا، بڑی تنخواہ پہ آفر تھا، لیکن حیدرآباد میں ان کو عثمانی یونیورسٹی میں پرنسپل کی پوسٹ ان کو آفر ہوئی، لیکن انہوں نے ان سب کو ٹھکرا دیا۔ کسی وقت انہوں نے اپنے نوکر سے کہا کہ میں نے یہ ساری چیزیں اس لیے ٹھکرا دی ہیں کہ میں آزادی اظہار کا قائل ہوں، میں نوکری کرنے کے بعد اس آزادی سے اپنے رائے کا اظہار نہیں کر سکتا جو ابھی کر سکتا ہوں، اور یقیناً اگر وہ نوکری کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ اپنی فیلڈ کے بہت بڑے شاعر ہوتے، لیکن انہوں نے جو آزادی اظہار یعنی فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن کا جو استعمال کیا وہ تا قیامت شاید رہے گا، کیونکہ ان کے اوپر جتنی پی ایچ ڈیز ہو چکی ہیں لا تعداد پی ایچ ڈی ہو چکی ہیں۔
یہاں میں ایک بات بتانا چاہوں گا، ہندوستان میں پہلی پی ایچ ڈی پروفیسر عبدالحق صاحب جو کہ دہلی یونیورسٹی کے ایمیریٹس پروفیسر ہیں ان کی ہوئی ہے، اور اس کے بعد بہت سارے پی ایچ ڈیز ہو چکے ہیں۔ ایک آخری بات میں یہ بتاؤں گا، علامہ اقبال اسپین بھی گئے۔ اسپین کی تاریخ مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے۔ اسپین جب وہ گئے تو انہوں نے مسجد قرطبہ کو دیکھنے کا اعادہ کیا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب اسپین پہ عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا تو انہوں نے مسجد کو لاک کر دیا، اور اس میں کسی کو بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بڑی شاندار مسجد ہے، بہت ہی بہترین مسجد ہے، اور ان کے بارے میں کسی نے ان کے ایک استاد علی گڑھ میں تھے سر آرنلڈ، ان سے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم کو اجازت دلوائیے۔ بہرحال ان کو اس شرط پہ اجازت ملی کہ علامہ اقبال اندر سے مسجد کو دروازہ بند کر لیں گے، اور انہوں نے اندر سے جانے کے، اور اندر اس مسجد میں پچھلے 700 سال سے نماز اور اذان پر پابندی ہے۔ بہرحال علامہ اقبال مسجد کے اندر گئے، دروازہ بند کیا، اور بڑی زور سے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ اس کے بعد انہوں نے اذان دی، اذان دینے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد جب سجدے میں گئے تو یقین مانیے کہ آنسوؤں سے تر ہو گئے، وہ بے ہوش ہو گئے، وہ سجدے میں بے ہوش ہو گئے۔ اور اس کے بعد جب انہوں نے ہوش میں آئے تو انہوں نے ایک نظم لکھی، تو وہ نظم مسجد قرطبہ میں لکھی گئی تھی۔ معزز سامعین، ایک ہسٹوریکل فیکٹ پہ اپنی بات شکیل سمدانی ختم کر رہا کہ یہ 700 سال کی تاریخ میں جب سے اس مسجد میں، اسپین کی مسجد قرطبہ میں تالا لگا تھا، مقفل کی گئی تھی، یہ پہلی اذان، پہلی نماز، اگر اللہ نے اس کا کریڈٹ کسی کو دیا، اس کا شرف بخشا، تو وہ سر محمد اقبال تھے۔ پہلی اذان اور پہلی نماز 700 سال کے دور میں مسجد قرطبہ میں اگر کسی شخص نے تھی تو اسے دنیا سر علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ معزز سامعین، علامہ اقبال نے بہت کچھ کیا ہے، بچوں کے لیے بہت عمدہ شاعری انہوں نے کی ہے، لیکن موقع نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا دوسرا پارٹ جب میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تو دوسرے پارٹ میں بات کہوں گا۔ میں اسی بات پہ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ علامہ اقبال نہ صرف ایک شاعر، وہ ایک شاعر تھے جنہوں نے ایسی شاعری کی ہے کہ کم سے کم 4500 کتابیں ان کے اوپر لکھی جا چکی ہیں۔ 4500 books have been written on him، اور ہزاروں مقالات ان کے اوپر گئے ہیں، اور ہندوستان میں ان کا 9 نومبر کا دن یوم اردو کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجات میں اضافہ کرے۔ میں ایک شعر ان کی نظر کر رہا ہوں کہ جو مل رہی ہے مجھ کو اس عزت کو دیکھ کر، جو مل رہی ہے مجھ کو اس عزت کو دیکھ کر، حیران کیوں ہو تم میری شہرت کو دیکھ کر، جو کچھ ہے میرے پاس میرے رب کی ہے عطا، وہ تو عز و منتشا وہ تو عز منتشا۔ معزز سامعین، شکیل سمدانی کی صرف یہ درخواست ہے کہ علامہ اقبال جس زبان میں شاعری کرتے تھے وہ بہت میٹھی زبان ہے، بہت اچھی زبان ہے، محبت کی زبان ہے، ہندوستان کی زبان ہے۔ ہندوستان بھی پیدا ہوئی، ہندوستان بھی جوان ہوئی، آج ہندوستان میں بڑھاپے کا شکار ہے۔ آئیے ہم سب مل کے عہد کریں کہ یوم اردو پر اردو کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک ہندوستانی زبان ہے، ہم سب ہندوستانی ہیں، خاص طور سے شمالی ہندوستان کے لوگ اردو داں اس کو بھولتے جا رہے ہیں۔ میری درخواست ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم اقبال کو پورے ہندوستان میں یوم اردو منایا جائے، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں منایا جائے، اور ہم لوگ اردو کو اپنے گھروں میں رائج کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔